اب ہم سب کا قبیلہ الگ ہے، جگہ الگ ہے، ہم سارے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ایسا مقام عطا کریں گے کہ اللہ موتیوں کے منبروں پر بٹھائیں گے، اور اس مقام کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے، کاش ہمیں بھی یہ مقام مل جاتا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج ہم تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکالیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، صرف دنیا نہیں سکھائی بلکہ کیا کہا؟ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے آپ دنیا کو دیں، باقی 12 گھنٹے اللہ کو دیں۔ اسی لیے اپنی ترتیب بنا لو اس سے پہلے کہ یہ وقت چھن جائے۔ کم از کم اگر ہم آدھا نہیں دے سکتے تو چوتھا حصہ تو دے دیں، چوتھا حصہ تو ہم دے دیں۔ ہم 18 گھنٹے دنیا کے کام کریں اور 6 گھنٹے خدا کو دے دیں۔ آج اللہ معاف کرے 1 گھنٹہ بھی 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم کل کیا کریں گے؟ اسی لیے میرے عزیزو، ہم تھوڑا سا ہوش کے داخل لیں، دنیا کے لیے اتنا تھکیں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور کچھ نہ کچھ وقت نکالیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو عادی بنا لیں، بستر میں بھی، گھر میں بیٹھے بھی، باہر کھڑے ہو کر بھی وقت گزر جائے گا، لیکن اپنے آپ کو قرآن کا عادی بنائیں، ذکر کا عادی بنائیں، دعا کا عادی بنائیں، اور ایسی محفل کو تلاش کریں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو۔ اسی لیے کیا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ قیامت کے دن موتیوں کے منبروں پر بٹھائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں تھوڑا سا وقت نکال کے، جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے فرمان بھیجا کہ لوگوں دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت بھی، صرف دنیا بھی نہ مانگو، صرف آخرت بھی نہ مانگو، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ سے خیر مانگو۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی رہنا ہے، اگر امتحان آ جائے گا ہو سکتا ہے ہم برداشت نہ کر سکیں اور بجائے نقصان کے، نفع کے نقصان ہو جائے، اللہ کی ناشکری پہ آ جائیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اکڑنا شروع کر دیں۔ اسی لیے صرف دنیا نے کہا، دنیا کے اندر بھی امتحان نہیں، یا اللہ آخرت کے اندر بھی امتحان نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کیوں سکھایا گیا؟ اور پھر یہاں پر آخرت کے ساتھ وقنا عذاب النار بھی آ گیا، یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ لوگوں وہ منزل بڑی سخت ہے۔ آج تھوڑی سی سردی بڑھتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی سردی ہے بھائی، بڑی سردی ہے، اور تھوڑا سا سورج کی تپش بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑی گرمی ہے بھائی، بہت گرمی ہے بھائی۔ سردی اور گرمی آتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب قرب قیامت ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جب ٹھنڈک ہوگی تو ایسی ٹھنڈک ہوگی جیسی کبھی نہیں ہوئی، اور جب سورج تپے گا تو ایسا گرم ہوگا کہ ایسی گرمی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے میرے عزیزوں ہمارے ہر آنے والے لمحات بڑے نازک ہیں، اسی لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو ہم بدل لیں۔ دیکھو جب تک موقع ہے، سانس ہے، ہمارے پاس موقع ہے، اور کسی وقت بھی فرشتہ پکڑ سکتا۔ یہ ابھی سنا نہیں ہے، پرسوں رات کو بزرگ عشاء کے بعد نماز بھی پڑھی اور بیٹھے بیٹھے اسی جگہ پہ امام کے پیچھے جہاں مصلی میں جگہ ہوتی، یہ صدر والی ختم نبوت مسجد، پرسوں کی بات ہے نا، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، 7:53 پہ میں نے ویڈیو شروع کی ہے، دیکھیں 7:53 پہ وہ ذکر کر رہے ہیں اور 7:55 پہ وہ فوت ہو گئی۔ یہ 7:53 گھڑی بجا رہی ہے، کیمرہ بتا رہا ہے، تو 7:53 پہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور 7:55 ہو رہے ہیں تو وہ لیٹے ہوئی۔ تو ایسے ہی ہمارا پتہ ہے بھی یہ 5-10 منٹ میں ہم یہاں کیا ہو، کسی کو کیا خبر ہے، پتہ نہیں گھر بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی لیے ابھی سے نیت کریں میرے عزیزوں کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے وقت نکالا،
تھکو, آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی اللہ نے منع نہیں کیا ہے. کماؤ, حلال روزی بھی عبادت ہے, لیکن عبادت کے ساتھ اللہ نے احکامات کیے ہیں کہ 5 وقت نماز کی پابندی ضروری ہے, زکوٰۃ اس کی پابندی ضروری ہے, عشر فصلوں میں اس کی پابندی ضروری ہے. اللہ نے جانور دیے, جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے. اسی لیے کوشش کر کے ہم کم از کم جو ضروری چیزیں ہیں ان کو تو پورا کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی سے عادی بنائیں تاکہ رمضان آتے ہی ہماری عادت بن چکی ہو کہ کم از کم قرآن کو 5 منٹ تو دیں. 5 منٹ تو سب سے بڑا جو ذکر ہے, والا ذکر اللہ اکبر کیا ہے؟ قرآن ہے. سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. 5 منٹ سے شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.